بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بہت ہی اہم اور اچھی خبر سننے میں آئی ہے کہ ٹک ٹاک کو پاکستان کے اندر بین کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے نے ٹک ٹاک کو پاکستان کے اندر بین کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ تمام امت مسلمہ جو سچے مسلمان ہیں پی ٹی اے کے اس فیصلے کے ساتھ بہت زیادہ متفق ہیں اور مکمل طور پر پی ٹی اے کے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو جس قدر بے حیائی اور فحاشی کا عالم ہے، لڑکے لڑکیاں ننگے ناچ رہے ہیں، بے غیرتی کی حدیں توڑ دی ہیں۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ایسی ایپ پاکستان کے اندر لانچ ہو، متعارف کرائی جائے تو اس پر اچھا کانٹینٹ لے کے آئیں، کیونکہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی ہو، تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تمہیں اسلام نے عزت دی ہے اور تم نے کیا بے غیرتی چلا رکھی ہے؟ ناچ رہے ہو بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اور بعض تو ایسے ہیں سرے عام کھلے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے منہ چوم رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے نہ ہوتے نا تو کتوں جیسی شکلیں ہو جاتی تمہاری، جو تم گناہ کر رہے ہو، بندر بن جاتے، ریچھ بن جاتے، تمہاری شکلیں رب بگاڑ کے رکھ دیتا جو تم کھلے عام گناہ کر رہے ہو۔ شکر ہے اس رب کریم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، نہیں تو ظالموں تمہاری وجہ سے تو پوری کائنات غرق ہو جاتی۔ وہ لونڈے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، اور ایک تو اس قدر بد کردار انسان ہے کہ وہ سرے عام لڑکی کو چوم رہا ہے۔ اب ایک کام باقی ہونا رہ گیا تھا، ٹک ٹاک کو اچھے کام کے لیے تو استعمال کرنا، جیسے بہت زیادہ گراں گزرا ان لوگوں پر۔ سننے میں آتا تھا، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں کی عزتوں کے وارث ہوتے ہیں، اور تم لونڈے اپنی بہنوں کے دلال بنے ہوئے ہو۔ ٹک ٹاک پر جو اسلام کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں تمہاری، ان کے ساتھ ناچ رہے ہو، ان کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو، چوم رہے ہو ان کو، کھلے عام بدماشی کھولی ہوئی ہے تم نے۔ اللہ کرے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو، جو تمہاری حرکتیں اللہ تعالیٰ تمہیں بندر، خنزیر، کتا بنا دے۔ حضرت مائی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کا ایک بال بھی ننگا ہو تو سورج اپنی نگاہیں بدل لیتا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس حیا والی فاطمہ کا کردار اپنے اوپر لے کے آتی، لیکن تمہیں تو مسلمان کہتے ہوئے بے شرم آتی ہے، ناچ رہی ہو، بدن دکھا رہی ہو لوگوں کو، اور وہ لونڈے، وہ دلال نیچے طرح طرح کے کامنٹس پاس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تمہارے اندر ہوتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے کردار کے مالک ہوتے تم، ارطغرل الغازی جیسا کردار تمہارا ہوتا، سلطان محمود غزنوی کی جھلک آتی تمہارے اندر، تم مسلمان تھے اور تم نے مسلمان ہونے کا کیا حق ادا کیا؟ اپنی بہنوں کے ساتھ ناچے ہو، تم بیٹیوں کو ننگا کیا ہے تم نے، تمہارے اوپر تو رب پتھروں کی بارش کر دیتا، کتوں جیسی شکل ہو جاتی تمہاری اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہوتے تو۔ پہلی امتیں کوئی گناہ کرتی تھیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں، اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں ٹک ٹاک کی کہ اس کو بین نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پی ٹی اے کی مذمت کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ٹک ٹاک کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ تم تو وہ بات کر رہے ہو کہ شراب کا اڈا کھلا ہوا ہو تو روز بیٹے کو دکھاؤ اور کہو کہ یہ نہیں پینی، تمہارے دماغ کدھر چلے گئے ہیں؟ مسلمان تھے تم، اس قدر تم نے اپنے ایمان کو کھوکھلا کر دیا ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے سے بتوں کو توڑ کر ختم کیا، یہ نہیں فرمایا کہ بت کھڑے رہیں، تم اپنی نمازیں پڑھو، یہ نہیں، برائی کو جڑ سے ختم کرو۔ کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی بنیاد ہے۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں پی ٹی اے کے، اور گزارش کرتے ہیں ہر وہ بندہ جس کے اندر ایمان کامل ہے وہ پی ٹی اے کی حمایت کرے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ان کو اس بات پہ سپورٹ کرے کہ اب دوبارہ سے ٹک ٹاک جیسی نحوست اور گندگی پاکستان کے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ بہت زیادہ لیٹ کیا گیا پی ٹی اے کی جانب سے، لیکن پھر بھی ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس گندگی کو، ٹک ٹاک جیسی فحاشی کو اس ملک پاکستان سے ختم کیا۔ یہ تو اتنی گندگی اور فحاشی ہے کہ اس کو تو انڈیا والے ہندو بھی برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے بھی بند کر دیا۔ تم تو ہندوؤں سے بھی گئے گزرے ہو، ان کو ننگی اپنی بیٹیاں بہنیں ناچتی ہوئی نظر آئیں تو ان کو حیا آ گیا، اور یہاں پہ تم خود ناچ رہے ہو اور یہ مذمت کر رہے ہو کہ پی ٹی اے نے یہ اچھا نہیں کیا۔ پی ٹی اے نے بہت اچھا کیا ہے، تمہارے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے، اپنا ایمان کامل کرو، رب سے توبہ کرو جو تم ناچتے رہے ہو۔ ایک بار تم نے ایک بات اپنی زبان سے بری کہہ دی نا، جتنے لوگوں نے سنی
اتنی بدیاں، اتنے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ایک اچھی بات کی، اچھا کام کیا، تو جتنے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو تم کتنا ناچی ہو، خدا کا خوف نہیں ہے، تم نے قبر میں نہیں جانا، 3 دنوں کے اندر تمہارا جسم پھٹ جائے گا اور کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اور قبر کا عذاب، اللہ اکبر، اس کو تو یہ لوگ جیسے بھول چکے ہیں۔ کیا ہے جی، سوشل میڈیا کو پاکستان میں بین کرنا اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے، اس بے حیائی کو بین ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے بین ہونا چاہیے تھا۔ کتنے لوگوں کے ایمان خراب ہوئے، کتنے لوگ اس گند کے اوپر آ کے ناچے، اور ایک تو وہ لونڈا جو ہے اور ایک لونڈی، ان کا نام لے کر اپنی زبان گندی کرنے والی بات ہے، ان کے اندر تو مسلمانوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ اس پیغام کو ہر مسلمان آگے شیئر کرے، تاکہ جن لوگوں نے ٹک ٹاک بند ہونے پر مذمت کی ہے ان لوگوں کو کچھ غیرت آ جائے۔ اسلامی کرداروں کو بھول کر ہندوؤں سے بدتر کردار تم نے اپنے اوپر لاگو کر لیے، کیا یہ اسلام ہے؟ پھر تم اسلام کی بات کرتے ہو، قانون کی بات کرتے ہو۔ جتنا اس ٹک ٹاک نے پاکستانی مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا ہے، صدیوں میں اتنا ایمان خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ فرمان تھا کہ جس قوم کو کمزور کرنا ہو اس کی نوجوان نسل کے اندر بے حیائی، فحاشی پھیلا دو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب کیا سازش کر رہی ہے تمہارے خلاف۔ انگلینڈ کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے، فرانس کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے، انہوں نے تو یہ پروپوگنڈا کیا ہے تمہارے خلاف۔ مسلمانوں، تمہارے اندر یہ بے حیائی، یہ فحاشی پھیلا کر تمہیں کمزور کر دیا ہے۔ اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ جو لوگ اس گندگی کے ساتھ اٹیچ تھے وہ یہ مت سمجھیں کہ انہوں نے ناچ کر ویڈیو جو ڈالی ہوئی تھی بس وہ ان کا ختم ہو گیا معاملہ، نہیں۔ اگر وہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں، ہر بندے کے فون سے تو ڈیلیٹ ہو نہیں سکتی، اگر بالفرض ہر بندے کے فون سے ڈیلیٹ ہو جائیں تب بھی ان کا گناہ ان کے سر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔